حضرت زکریا علیہ السلام بھی یہاں بیت المقدس کے متولی رہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی۔ تو یہ انبیاء کی سرزمین ہے اور یہ اللہ کے صالح بندوں کا ورثہ رہی ہے۔ تو ان یہودیوں نے ایک دن میں 70 پیغمبروں کو شہید کیا ہے۔ تو کیا ان سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ان بچوں کا خیال کریں گے، لحاظ رکھیں گے؟ دنیا کے اوپر بسنے والے جو ہے وہ 2 کروڑ یہودیوں میں سے یہ جو صہیونی مزاج کے لوگ ہیں، یہ انتہائی صفاق لوگ ہیں اور انتہائی برے لوگ ہیں، اور ان سے ہمیں خیر کی کبھی بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اور اگر یہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھتے بھی ہیں تو وہ مذاکرات کی میز کے اوپر ان کا بیٹھنا جو ہے وہ ایک ڈھونگ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ ایک گروہ کو ایسا قائم رکھے گا جو دمشق کے دروازوں پر بیت المقدس میں دشمن کے خلاف ہمیشہ لڑتا رہے گا اور برسر پیکار رہے گا، اور کوئی انہیں بزدل نہیں بنا سکے گا اور کوئی ان کے حوصلے نہیں توڑ سکے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو فاتح بنائے گا۔ بزدل قیادت کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ایک بیان بھی دے سکے، وہ لفظ بھی توڑ کے بولتے ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ کی جو سانسیں ہوں گی، ان سانسوں کے ذریعے سے دجال یوں پگھلے گا، حدیث میں آیا جس طرح پانی میں نمک پگھلتا ہے، ان کے انفاس سے دجال پگھلتا چلا جائے گا اور وہ بھاگے گا اور وہ فرار ہونے کے لیے مقام لد پہ پہنچے گا۔ دنیا کا سب سے حساس ترین ایئرپورٹ جو ہے وہ مقام لد پہ ہے، اور جس کے 2 ٹرمینل اسپیشل تیار ہیں اور بند ہیں، استعمال نہیں ہوئے، کہ انتہائی ہنگامی صورت میں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آسٹریلیا کے اندر اسی حدیث کے بیان پر جو ہے وہ باقاعدہ وہاں کا یہودی وزیر کھڑا ہوا، اور اس نے جو ہے وہ میرے خلاف جس طرح گھیرا تنگ کیا تو مجھے 3 گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑنا پڑا۔ لیکن ہم اپنی حکومت کو مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے نہ صرف سفارتی، نہ صرف اخلاقی، نہ صرف مالی، بلکہ عسکری ان کی مدد کریں۔ ہم انشاءاللہ القدس کی حمایت کو جاری رکھیں گے، ان کی مالی مدد، ان کی اخلاقی مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، اسپائر کالج دسکا کے زیر اہتمام فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کی غرض سے ایک بڑی خوبصورت محفل سجائی جا رہی ہے جس کا عنوان ہے القدس سیمینار۔ اس سیمینار میں حاضرین سے خطاب کرنے کے لیے پاکستان کے معروف عالم دین اور عالم مبلغ اسلام پیرزادہ ثاقب رضا مصطفائی یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ آپ کو کالج کے ہال میں لیے چلتے ہیں، جہاں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر صاحبزادہ ثاقب رضا مصطفائی کے ملفوظات عالیہ سے فیض یاب ہو سکیں گے۔ تو آئیے پھر ہمارے ساتھ چلتے ہیں کالج کے ہال میں اور چل کے سنتے ہیں حضرت مصطفائی کو۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ تیرا سکھ روا کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں،
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-कुद्स उस खित्ता-ए नूर को कहते हैं जो अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद इस खित्ता-ए नूर में नश्व नमा पाती है और अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कनो मामन ये खित्ता-ए अनवर रहा। ये दुनिया की बेहतरीन जगह है जहाँ कसरत के साथ फल पाए जाते हैं। आब व हवा के एतबार से, महल वक़ू के एतबार से, जोग्राफियाई हैसियत इस खित्ता-ए अनवर की जो है, उस वजह से ये पूरी दुनिया की तवज्जुहात का मरकज़ है। और इसकी तारीख़ भी बहुत पुरानी है और एक ज़माने में यहाँ अमालिका ने कब्ज़ा कर लिया और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो कब्ज़ा उनसे छुड़ाया गया। अगर मेरी इस गुफ्तगू की तरफ आपकी तवज्जो रहे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर, जो किनान के कुएं से मालिक इब्ने ज़ग़र की कैद में पहुंची और वहाँ से मिस्र गए और फिर मिस्र में अल्लाह ने उनको तख्त व ताज अता किया और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्ज़ंदान जो बनी इसराइल कहलाते हैं, वो यहाँ आकर के आबाद हो गए मिस्र में और एक तवील मुद्दत मिस्र में ही इकामत पजीर रहे और उन्होंने बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और अर्ज़ मुक़द्दसा की तरफ उनको लेकर के गए और वहाँ फिर अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने मुसलमानों को, उस दौर के अहले ईमान को फतह और कामयाबी अता की और वहाँ से अमालिका को भगा दिया गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर दोबारा फ़लस्तीन पर उस अपनी हकीकी जगह पर, अपने आबा व अजदाद की सरज़मीं पर आबाद हुए। फिर एक ज़माना गुजरने के बाद दोबारा बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया गया और उसके अतराफ़ में बाकायदा हुकूमतें बना ली गईं। तो बादशाह वक्त ने ये कहा कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा, बादशाह वक्त का नाम तालूत था, तो उसको मैं अपनी बेटी का रिश्ता भी दूंगा और दीगर एजाज़ात भी। तो बहुत बड़े जंगजू लोग जालूत को कत्ल करने के लिए मैदान अमल में उतरे, लेकिन एक कम उम्र नौजवान गुलेल के अंदर पत्थर डाल के निशाना लगाता है और वो जाके जालूत को लगता है और वो वहीं ढेर हो जाता है और बादशाह हस्बे वादा उससे अपनी बेटी का निकाह करता है और फिर वो इस सरजमी का बादशाह बनता है। अगर आप मुझे पूछना चाहे कि उस नौजवान का नाम क्या था, तो मैं बताऊंगा उस नौजवान का नाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम था, जिनके फर्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वहाँ बैठ करके पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी यहाँ बैतुल मुक़द्दस के मुतवल्ली रहे
حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی، تو یہ انبیاء کی سرزمین ہے اور یہ اللہ کے صالح بندوں کا ورثہ رہی ہے۔ یہ جغرافیائی اعتبار سے تو بہت بڑا علاقہ نہیں ہے، لیکن اس کی جو مذہبی اہمیت ہے اس کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ اس سے بھی پرانا ہے، لیکن یہ ان کی آباد کاری سے پھر وہ مرکز بنتا ہے اور انبیاء کا مسکن و مامن رہتا ہے۔ اس کے اوپر جو بھی مسلط ہوتا ہے تو اللہ بالآخر ان کو فتح دیتا ہے جو اس کے اصلی وارث ہیں، اور اس کے اصلی وارث انبیاء رہے ہیں۔ یہ خطہ کوئی تجارتی مرکز نہیں ہے، اگرچہ یہاں تجارت بھی ہے۔ یہ کوئی زرعی مرکز نہیں ہے، اگرچہ یہاں بہترین چیزوں کی یہاں نمود ہے، پیدائش ہوتی ہے اور مختلف فصلیں اگتی ہیں۔ یہ کوئی معدنی جگہ نہیں ہے مرکز، اگرچہ یہاں سے معدنیات پھوٹیں گی اور پھوٹ رہی ہیں۔ یہ ایک خالص اللہ جل شانہ نے اس کو ارض مقدسہ بنایا اور اس کا وارث اور مالک اللہ تعالیٰ نے صالحین کو بنایا۔ کچھ زمانوں کے اندر لوگوں نے آ کے قبضے کیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو ہے وہ فتح اہل حق کو ہی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں تعمیر فرمائی اور بعد میں پھر اس کو بھی بعد میں آنے والے بادشاہوں نے تاخت و تاراج کیا۔ اس کو بخت نصر نے تاخت و تاراج کیا اور بڑے بڑے زمانے کے لوگوں نے، اس دور کے فاتحین نے اس کو آ کے تاخت و تاراج کیا، تا آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے 70 سال بعد جب آپ کا وصل اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اٹھا لیے جاتے ہیں تو یہ عیسائیوں کے قبضے میں آ جاتا ہے، اور پھر یہ مسلسل عیسائیوں کے قبضے میں ہی رہتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر عیسائی اس کی چابیاں خود حضرت عمر کے سپرد کرتے ہیں۔ وہ وارث تھے اور انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے چابیاں حضرت عمر کو دی، اور اس کے بعد یہ پھر مسلسل 1948 تک مسلمانوں کے پاس رہا۔ درمیان میں تھوڑا تھوڑا وقت آیا جب اس کے اوپر جو ہے وہ صلیبیوں کا تسلط آیا اور اس کو حضرت صلاح الدین ایوبی نے توڑ کے رکھ دیا، لیکن یہودیوں کا تسلط اس کے بعد کبھی نہیں آیا۔ یہ تقریباً 1800 سال کے بعد یہودی اس کے اوپر دوبارہ قابض ہوئے 1948 کو، اور یہ اس بات کے مدعی ہیں کہ جہاں مسجد اقصیٰ ہے یہاں ہیکل سلیمانی تھے۔ آپ نے بابری مسجد کی کہانی سنی ہوگی کہ ہندوؤں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جہاں مسلمانوں کی بابری مسجد بنی ہوئی ہے یہاں کسی زمانے میں ہمارا مندر ہوتا تھا، اور وہ مسجد کو توڑ کر وہاں مندر بنانا چاہتے تھے۔ تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ حملے ہوتے رہے اور جب مسلمان کمزور ہو گئے تو پھر انہوں نے بابری مسجد کو گرا دیا اور اس جگہ پھر انہوں نے جو ہے وہ مندر کا آغاز کیا۔ اسی طرح یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ جہاں مسجد اقصیٰ بنی ہوئی ہے یہاں ہیکل سلیمانی تھے، اس کو گرا کر کے مسجد بنائی گئی ہے، لہٰذا ہم اس مسجد کو گرا کر کے مسجد اقصیٰ کو اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ اور ہیکل سلیمانی کی باقیات کے طور پہ ایک دیوار موجود ہے جس کے اندر دروازہ ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہمارا نجات دہندہ بادشاہ اس دروازے سے داخل ہوگا، اور وہ داخل اس وقت ہوگا جب ہم ہیکل سلیمانی تعمیر کر چکے ہوں گے، مسجد کو گرا کے اس جگہ ہم ہیکل بنا چکے ہوں گے، تو پھر ہمارا جو نجات دہندہ بادشاہ ہے وہ اس دروازے سے داخل ہوگا اور وہ ہمارے اوپر خوش ہوگا اور پھر پوری دنیا کے اوپر ہماری حکومت ہوگی۔ یہ ان کا مذہبی عقیدہ ہے، اور ہمارے نزدیک وہ ان کا جو بادشاہ جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں اس کا نام دجال ہے، اور وہ دجال کے منتظر ہیں۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے
ہمیں دجال کی نشانیاں بتائی ہیں اور اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے جب دجال کے بارے میں بتایا تو صحابہ فرماتے ہمیں ایسے لگا جس طرح یہ سامنے کھجوروں کے جھنڈ ہوں اور وہ وہاں ان کے اندر چھپا ہوا بیٹھا ہو اور وہ ہمارے اوپر آ کے حملہ آور ہو جائے گا۔ اس قدر حضور نے دجال کے آنے کی خبریں دی اور کہا کہ اس کا ظہور بالکل قریب ہے اور وہ دجال آئے گا، یہ ایک حقیقت واقعیہ ہے۔ ہمارے نزدیک دجال بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑے مکار کا نام دجال ہے، اور آج بھی استعارتاً ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں تو پورا دجال ہے، مطلب کہ فتنہ پرور کو دجال کہتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک یہی دجال ایک معتبر اور معزز نام ہے، اور وہ اسی لیے مسجد کو گرا کر کے وہاں ہیکل بنانا چاہتے ہیں کہ ان کے مذہبی عقائد میں ہے کہ اتنی دیر تک دجال نہیں آئے گا جتنی دیر تک ہم اس کے لیے یہ جگہ نہیں بنا دیں گے۔ لہٰذا ان کے اندر بہت بے چینی ہے کہ جلدی سے جلدی مسجد اقصیٰ کو گرا کے اس کے اندر ہیکل سلیمانی کو اس جگہ پہ تعمیر کر دیا جائے۔ اس وقت یہودی دنیا کے مالیاتی نظام کے اوپر جس طرح قابض ہو گئے ہیں اور نصارہ جس طرح ان کی مٹھی کے اندر ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر موقع ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یعنی مسلمان تشدد اور افتراق میں مبتلا ہیں، گروہوں میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، 56-57 جغرافیائی ٹکڑوں میں تقسیم ہیں، رنگ و نسل کی بنیاد پہ تقسیم ہے، علاقائی بنیاد پہ تقسیم ہے، زبانوں کی بنیاد پہ تقسیم ہے، مسلکوں کی بنیاد پہ تقسیم ہے، اور ان کے اندر بزدلی اور انتہائی کمزوری آ گئی ہے، باہمی جنگ و جدل کا ماحول ہے، اور عیسائی ان کے قبضے میں ہے، اور مالیاتی نظام اور دنیا کا میڈیا ان کے پاس ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی موقع ہمارے ہاتھ نہیں آنے والا، تو ہم جلدی سے جلدی مسجد اقصیٰ کو گرا کر کے وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کریں اور اس دروازے سے دجال آئے اور پھر پوری دنیا کے اوپر ہماری حکومت قائم ہو۔ اس لیے ان کو یہ جلدی پڑی ہوئی ہے، اور اس کے لیے وہ جنگی جرائم بھی کر رہے ہیں، انسانیت کا قتل عام بھی کر رہے ہیں، اور کچھ تو خون بھی کر رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کے موقع پہ کہا تھا کہ کسی نے کہا کہ ان کو احساس دلایا جائے کہ تم کیا کر رہے ہو، تو میں نے کہا ان کو احساس دلایا جائے گا جنہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا۔ یہ یہود وہ ہیں جنہوں نے ایک ایک دن میں 70 نبیوں کو شہید کیا ہے۔ تو جو نبیوں کے قاتل ہیں، عیسائیوں کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اس وقت، وہ نہیں جانتے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے یہ درپے ہوئے، یہ لگ بات اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ لیکن عیسائی تو اس بات پہ قائل ہیں کہ وہ سولی چڑھائے گئے، ان سے پوچھو سولی کس نے چڑھایا تھا تمہارے اعتقاد کے مطابق، تو وہ یہود تھے۔ تو یہود حضرت عیسیٰ عیسائیوں کے پیغمبر کو ہمارے خیال کے مطابق قتل کرنے کے لیے کوشاں ہوئے، اللہ نے اٹھا لیا، لیکن عیسائی کہتے ہیں ان کو قتل کر دیا گیا اور ناجائز سولی چڑھا دیا گیا، اور یہ صلیب کا نشان اس کی علامت ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کی ماں پہ معاذ اللہ بدکاری کی تہمت یہودیوں نے لگائی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ دائرے کی شکل کے اندر حضرت مریم کے گرد جمع ہو گئے اور تانا زنی کرنے لگے، اور وہ کتنا دردناک لمحہ تھا کہ حضرت مریم کہتی ہیں کہ اس سے تو میں نسیاں منسیہ ہو چکی ہوتی، زمین مجھے راستہ دے دیتی، میں اس میں جذب ہو جاتی۔ وہ مشتنڈے اور گنڈے اس پاک دامن خاتون حضرت مریم کے اطراف میں کھڑے ان کو تانا زنی کر رہے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ یاذ باللہ۔ یہ عیسائیوں کو یاد ہے، لیکن یہودیوں نے ان کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دی ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے حکمران کیپچر کر لیے گئے ہیں اور یہ فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں، اسی طرح اقبال نے کہا تھا کہ یورپ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے، تو یورپ کی رگے جاں بھی اور عیسائیوں کی رگے جاں بھی یہودیوں کے پنجے میں ہے، تو لہٰذا ان کے حکمران بھی اندھے اور نابینے ہیں۔ اگرچہ عوام کے اندر کبھی کوئی چیز اٹھتی ہے لیکن وہ جھوٹے پراپیگنڈا سے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں ہے کہ ہمارے 56-57 اسلامی ممالک کے جو حکمران ہیں اور اشرافیہ ہے، ان کا قبلہ اور ہے
اور 56-57 اسلامی ملکوں کے عوام کا قبلہ اور ہے. عوام کی رائے، عوام کی چاہت، عوام کی محبتوں کا مرکز، عوام کے جذبات اور ہیں اور ہمارے حکمرانوں کے جذبات اور ہیں. اور حکمران کوئی بھی ہوں، یہ ہیں اس سے ماضی کے تھے، اس سے ماضی کے تھے، اس سے ماضی کے تھے، اس کے بعد آئیں گے، اس کے بعد آئیں گے. یہ تو ملازم ہیں کسی کے، اور یہ 5 سال کے لیے ملازمت کے لیے آتے ہیں، اور اگر ان کی خدمت نہ کرے تو ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو ان کے غلام بے دام ہیں اور بہت تھوڑی قیمت ہے ان کی. اقبال نے کہا تھا قوم میں فروختند بچی ارزاں فروختند، قوم بیچی اور کتنی سستی بیچی. یہ تو بہت بزدل اور بہت کمزور اور ان کی بہت تھوڑی سی قیمت ہے، چند مونگ پھلی کے دانوں کی طرح ان کی قیمت ہے اور یہ بک جاتے ہیں. تو ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن یہ غلام ان کی ہمارے اوپر مسلط جو ہے یہ اشرافیہ ہے. اور یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، پوری دنیا مسلم امہ کے حکمران جو ہے وہ اسی طرز کے ہیں. عوام کے اندر جذبات ہیں، لیکن عوام کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو ہے وہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے، میڈیا وار جس کو کہتے ہیں، وہ ضرور چلتی رہتی ہے. اور ایسے لوگ انہوں نے کافی اپنے اندر پیدا کر لیے. تو اسی طرح یہودیوں عیسائیوں کے اندر بھی جو ان کا اشرافیہ ہے اور ان کی قوت نافذہ جن کے پاس ہے، تو وہ بالکل ان کی ڈوریاں یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں. لیکن جو نیچے ان کی عوام ہے ان کے اندر کبھی کبھی ابال آتا ہے، لیکن پھر اس کو جو ہے وہ پھر دوبارہ اسی طرح لے آتے ہیں. ورنہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودیوں نے کیا سازش کی اور ان کے قتل کے درپے ہوئے، اور دوسری جانب جو ہے وہ حضرت مریم کے خلاف انہوں نے کس طرح جو ہے وہ تہمت زنی کا بازار گرم کیا اور ان کو اذیت پہنچائی. تو بہرحال یہ پیغمبروں کے قاتل ہیں. حضرت زکریا کا سر کاٹا، حضرت یحییٰ کا سر کاٹا، حضرت زکریا کے سر پہ آڑا رکھ کے پاؤں تک چیر دیا، اور حضرت یحییٰ کا سر انور کاٹ کر کے تشتری میں سجا کر کے وقت کے بادشاہ کو دیا. وہ کون تھے؟ تاریخ پڑھو، یہود تھے. تو ان یہودیوں نے ایک دن میں 70 پیغمبروں کو شہید کیا ہے. تو کیا ان سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ان بچوں کا خیال کریں گے، لحاظ رکھیں گے؟ تو یہودیوں سے نہ کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں اور نہ ان کے دماغ کے اندر. اور پھر بالخصوص یہ جو 60-70 لاکھ سے ہونی ہیں، یہ تو انتہائی درندے ہیں. دنیا کے اوپر بسنے والے جو ہے وہ 2 کروڑ یہودیوں میں سے یہ جو سہونی مزاج کے لوگ ہیں، یہ انتہائی صفاک لوگ ہیں اور انتہائی برے لوگ ہیں. اور ان سے ہمیں خیر کی کبھی بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اور اگر یہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھتے بھی ہیں تو وہ مذاکرات کی میز کے اوپر ان کا بیٹھنا جو ہے وہ ایک ڈھونگ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہودی تو پوری طرح سے مکار ہیں، اور قرآن نے جو ان کا نقشہ بیان کیا ہے کہ یہ ایسے مکار ہیں، ایسے چالاک ہیں، ایسے وعدہ خلاف ہیں، ایسے درندہ صفت ہیں، انبیاء کے قاتل ہیں، تو وہ آج بھی ہیں. لیکن جس طرح کا مسلمان قرآن دیکھنا چاہتا ہے، افسوس یہ ہے کہ اس طرح کے مسلمان ہم نہیں ہیں. اور اس کے نتیجے کے اندر یہودی ہمارے اوپر غالب آ گئے. مٹھی بھر ہونے کے باوجود ہم مسلمان اس وقت دنیا کے اوپر 1 ارب 70 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور یہودی پوری دنیا کے اوپر صرف 2 کروڑ کے قریب ہیں. اور جو باقاعدہ سہونی مزاج کے ہیں، یہ باقاعدہ یہ ان کا ایک آپ سمجھ لیجئے گا، سہون ایک پہاڑ ہے جو فلسطین میں پایا جاتا ہے. تو اس پہاڑ سے منسوب کر کے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ جنگجو بنایا ہوا ہے. اور یہ ان کی آرزو ہے کہ دجال کے لیے راستہ ہموار کرنا، اور اس کے لیے یہ اپنے آپ کو دنیا کی افضل ترین قوم سمجھتے ہیں. اور ان کے نظریات کے مطابق یہ بات طے شدہ ہے کہ ہمیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو بھی کرنا چاہیں ہم، وہ ہمارے لیے جائز ہے. انسانوں کو کاٹنا پڑے یا جانوروں کو ذبح کرنا پڑے، اخلاقیات کا جنازہ اٹھانا پڑے یا اقدار کا برباد کرنا پڑے، جو بھی ہم کریں، ہم جنگی جرائم کریں یا جو بھی کریں، ہمارے لیے جائز ہے. ہمیں ہر صورت میں اپنے اہداف کو حاصل کرنا ہے، اور وہ دجال کے لیے ان کی تیاری ہے.
دوسری جانب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں دجال کے خلاف تیاری کرنے کی تلقین کی ہے، اور صحابہ جس طرح قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی ہیں دجال کے بارے میں اپنے بچوں کو یہ سکھایا کرتے تھے اور اس کی نفرت دلایا کرتے تھے۔ یہودیوں کے بارے میں بھی ہمیں واضح طور پہ قرآن نے دو حکم دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف 2 آیات رکھ دیتا ہوں اور اپنے مضمون کو آگے لے جاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی دوست نہ بنانا۔ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، قیامت تک نافذ العمل ہے۔ یہ آیت مبہم نہیں ہے، واضح ہے، اس کا حکم 2 ٹوک ہے۔ یہ اشارتاً بات نہیں کی گئی، نام لے کر بات کی گئی، اور حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی دوست نہ بنانا۔ موالات یہود سے بھی حرام ہے، نصارہ سے بھی حرام ہے۔ ہاں اگر حالت امن ہو تو معاملات جائز ہیں، کاروبار کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی اگر معاملات امن کے ہوں تو۔ اور دوسری صورت یہ ہے جو مرتد ہیں ان کے لیے نہ موالات جائز ہیں نہ معاملات جائز ہیں۔ تو کہا اے ایمان والو یہود اور نصارہ سے تم کبھی دوستی نہیں کرو گے۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور آج ہم نے دیکھ لیا کہ برطانیہ کا وزیر اعظم جنگی جہاز میں بیٹھ کر کے عملی طور پہ اعلان کرتا ہے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ جو بائیڈن ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر جو ہے وہ اس مٹھی بھر لوگوں کی حمایت کے لیے وہاں سے آتا ہے اور ہر طرح کی حمایت کا یقین دلاتا ہے۔ اور دوسری جانب ہمیں پانی کی 2 بوتلیں بھی پھینکنے کی وہاں اجازت نہیں کہ کوئی تڑپتا ہوا زخمی اس کے منہ کے اندر چند قطرے ڈالے جا سکے۔ یہ ایک دن 24 گھنٹے کے اندر میڈیا کو دکھانے کے لیے گیٹ کھولتے ہیں اور 20 کنٹینر اندر بھیج دیتے ہیں، اور پھر وہ جا کے 2 دن ان کی چیکنگ ہوتی رہتی ہے، پھر وہ کہاں جاتے ہیں، پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے، یہ کہانی بات کی ہے۔ اب 27 کے قریب جو ہے وہ عرب ممالک اور باقی 56-57 اسلامی ممالک، اور ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ ان کو جا کر کے جو ہے وہ 2 نوالے تھما سکیں اور ان کو کفن بھی دے سکیں، ان کو قبر میں اتار سکیں۔ اس وقت قسم کرسی کا عالم ہے، اور جو بائیڈن آ کے ان کے ساتھ کھڑا ہے اور برطانیہ کا وزیر اعظم آ کے ان کے ساتھ کھڑا ہے اور پوری طرح سے سینہ تان کے کہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ قرآن نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا کہ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مرے جا رہے ہیں ان سے دوستی کے لیے۔ تو ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، سن لو رب کا حکم، وہ انہی سے کہلائے گا، وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، پھر سن لیں، میری طرف سے کوئی لفظ نہیں ہے، قرآن ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم، جو ان سے دوستی لگائے، مِنْكُمْ، تم میں سے اہل ایمان، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو بے شک وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس کے لیے جو ہم دلیل تراشتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ دوستی کیوں لگاتے ہیں، اللہ نے اس دلیل کا بھی رد کیا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، فرمایا کہ تو ان لوگوں کو دیکھے گا جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ ان کے ساتھ دوستی لگانے میں بہت جلدی کرتے ہیں، ان سے تعلق بنانے میں مرے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ تصیبنا دائرہ، وہ کہتے ہیں نقش ان تصیبنا دائرہ، ہم کہتے ہیں اگر ہم ان سے تعلق نہ جوڑے تو ہم مشکل میں آ جائیں گے، اس لیے ہم ان کے ساتھ دوستی لگانے کے لیے بےتاب ہیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے تم دوستیاں لگاتے رہو، لیکن میرے اللہ نے اگر ان کو فتح عطا کر دی یا اپنی جناب سے کوئی ان کے لیے خاص تائید اتار دی تو پھر تم شرمندے کھڑے جو ہے وہ دانت نکالو گے، پھر تمہارے پلے کیا رہے گا؟ اور اللہ حق کی فتح فرمائے گا، آج نہیں تو کل، غالب حق نے ہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس قدر واضح فتح دینی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اور صحیح ترین حدیث ہیں، جب جو وقت گزرتا چلا جائے گا
اور فرمایا کہ اللہ جل شانہ ایک گروہ کو ایسا قائم رکھے گا جو دمشق کے دروازوں پر بیت المقدس میں دشمن کے خلاف ہمیشہ لڑتا رہے گا اور برسر پیکار رہے گا، اور کوئی انہیں بزدل نہیں بنا سکے گا اور کوئی ان کے حوصلے نہیں توڑ سکے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو فاتح بنائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے، جب قیامت قریب آ جائے گی تو 3 حصوں میں بٹ جائیں گے۔ جو پہلا حصہ ہوگا وہ شہید کر دیا جائے گا، جس طرح کہ اب جو ہے وہ کھنڈر بنا دیا گیا ہے۔ یہ غزہ جو ہے یہ 12 کلومیٹر چوڑی پٹی ہے اور جو ہے وہ 44 کلومیٹر لمبی پٹی بنتی ہے، اور اس میں صرف جو ہے وہ 13 لاکھ لوگ بستے ہیں۔ اللہ اکبر! تو آپ مجھے بتائیے کہ اتنے لوگوں کو اتنے تھوڑی جگہ پہ ان کو ختم کرنا کیا مشکل ہے؟ پوری دنیا کی ٹیکنالوجی اور پوری دنیا کے بم اور فاسفورس بم ان کے اوپر برسائے جا رہے ہیں، وہ کھنڈر بن جائے گا، وہاں ہڈیاں بھی توڑ دی جائیں گے، اور یہ ہو رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس وقت زمینی حملے وہاں ہو رہے ہیں، اور یہ آپ کے ڈس کے جتنا بنتا ہے علاقہ، تو اتنی جگہ کے اندر 12 لاکھ لوگ ہیں، اور وہ صرف 12 کلومیٹر چوڑا اور 44 کلومیٹر لمبی پٹی ہے۔ ایک جانب سمندر ہے، سمندر میں بھی وہ صرف 3 کلومیٹر آگے جا سکتے ہیں، اس کے آگے ان کا بارڈر آ جاتا ہے، اور مچھلیاں بھی جا کے 9 کلومیٹر بعد کے آتی ہیں، وہاں مچھلیاں بھی نہیں ہیں جو سمندر جو ہے وہ ان کی دسترس میں ہے۔ اور ایک جانب 12 کلومیٹر کا جو ایک کونا لگتا ہے وہ مصر کا بارڈر ہے، باقی جو 2 اطراف ہیں وہ اسرائیل ہے، یعنی اسرائیل ان کو 2 طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، ایک طرف سے سمندر گھیرے ہوئے ہیں، اور 12 کلومیٹر کی پٹی ہے جو اسرائیل کی مرضی کے بغیر وہاں 20 ٹرک بھی اندر نہیں جا سکتے۔ تو یہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے، جس کے اندر 12 لاکھ قیدی اور بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور زیادہ بیوہ اور یتیم بچے ہیں، اور اس کے اوپر سے بم برسائے جا رہے ہیں، اور زمینی ان کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور جیسے سمندری جانب سے بھی حملہ ہے اور اوپر کی جانب سے بھی حملہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مزاحمت کر رہے ہیں، وہ کھڑے ہیں پوری قوت کے ساتھ۔ تو ایک تو طبقہ وہ ہے فرمایا جو شہید کر دیا جائے گا، اور ایک طبقہ وہ ہے جو فرار ہو جائے گا، بھاگ جائے گا، وہ میدان عمل میں کھڑا نہیں رہ سکے گا، بزدلی دکھا جائے گا، کمزوری دکھا دے گا۔ جس طرح 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران، عوام کی میں بات نہیں کرتا، عوام میں آج بھی جذبہ ہے، بلکہ آرمی میں بھی جذبہ ہے۔ آج اگر جہاد کا اعلان کر دیا جائے تو ہماری آرمی کھڑی ہو جائے، پوری قوت کے ساتھ کھڑی ہو، لیکن بزدل قیادت کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ایک بیان بھی دے سکے، وہ لفظ بھی تول کے بولتے ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ کافر کی موت سے بھی ڈرتا ہے جس کا دل، اسے کون کہتا ہے مومن کی موت مر۔ یہ تو کافروں کی موت سے بھی ڈر رہے ہیں، اپنی ایمان کی اور شہادت کی موت، یہ کیا مریں گے، کیا انہوں نے لڑنا ہے اور کیا انہوں نے جہاد کرنا ہے۔ یہ قصہ، یہ ابھی مجھے پرسوں ترسوں کوئی صاحب کوئی بات کہہ رہے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ فلسطین تو بہت دور ہے، ہم کشمیر کو چھوڑ چکے ہیں، ہم نے انڈیا کے رحم و کرم کو چھوڑ دیا، ان کے بچے مار دیں، ان کی زمینیں ہتھیا لیں، جو مرضی کر لیں۔ ہم یہ میسج چل رہا تھا پرسوں ترسوں، جو غاصبانہ دن تھا، تو حکومت کی طرف سے میسج چل رہا تھا جو ہمارے موبائل کی ٹون پہ بھی لگا ہوا تھا کہ ہم ان کی سیاسی اور سفارتی مدد جاری رکھیں گے۔ اور میاں تمہیں تو عسکری مدد کرنی چاہیے، وہ کتنے سالوں سے جانے دے رہے ہیں، تو جب ہم اپنے جو ہماری شارگ ہے انہوں نے ہمارا گلا دبایا ہوا ہے تو ہم وہ بھی چھڑا سکتے، تو جا کے وہاں ہم کیسے لڑیں گے؟ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی ہو جائے، دنیا چھوڑ جائے ان کو، لیکن فتح اللہ نے ان کے ہاتھ پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا 3 طرح کے گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ جو ہے وہ فرار اختیار کر جائے گا، بھاگ جائے گا، وہ دلیلیں تلاش لے گا، خودکشی کرنے کے مدراتف ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی ضروری ہے بیت المقدس کو ہم نے آزاد کروانا ہے۔ اور ایک گروہ کاٹ دیا جائے گا، شہید ہو جائے گا۔ لیکن تیسرا گروہ جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ میدان عمل میں موجود رہے گا، اگرچہ وہ بہت زیادہ نہیں ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، لیکن اللہ ان کی نصرت فرمائے گا، وہ لڑ رہے ہوں گے۔ ادھر سے دجال آ جائے گا، ادھر سے یہ گروہ لڑ رہا ہوگا، حضرت امام مہدی کا ظہور بھی ہو جائے گا۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو حضرت عیسیٰ ان لوگوں کو کہیں گے جو لڑ رہے ہوں گے
کہ تمہارے پاس دو صورتیں ہیں، ان میں سے ایک اختیار کرنی ہے، یا تو یہ کہ میں دعا کرتا ہوں اور اس دعا کی برکت سے اللہ ان کو غرق کر دے گا، برباد کر دے گا، اور تم جو ہے وہ فاتح بن جاؤ گے، یا تو یہ کر لو، سوکھا اور آسان کام یہ ہے، اور یا پھر کہ ہم لڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا کرے گا۔ اب بتاؤ ان دو کاموں میں سے کیا کرنا ہے؟ وہ جو لڑ لڑ کے صدیوں سے لڑتے آ رہے ہوں گے، جن کی نسلیں بھی شہید ہو گئی ہوں گی، جن کے آباء و اجداد شہید ہو گئے ہوں گے، وہ کیا کہیں گے؟ کہنا تو یہی چاہیے، ہمارے جیسے تو یہی کہیں گے کہ جناب دعا کر دیں یہ غرق ہو جائیں اور ہم جو ہے وہ قابض کر ہو جائیں، لیکن وہ کہیں گے مجاہد نہیں، ہم نے لڑ کے فتح پانی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ مسلمانوں کو فتح دے گا، اور حضرت عیسیٰ کی جو سانسیں ہوں گی ان سانسوں کے ذریعے سے دجال یوں پگھلے گا، حدیث میں آیا جس طرح پانی میں نمک پگھلتا ہے، ان کے انفاس سے دجال پگھلتا چلا جائے گا، اور وہ بھاگے گا، اور وہ فرار ہونے کے لیے مقام لد پہ پہنچے گا۔ جب اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اس وقت لد جو ہے، باب لد، یہ بالکل چھوٹی سی جگہ تھی، ایک دیہات تھا، تو اس وقت لوگوں کو اس کی تشریح کرتے ہوئے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ لد سے کدھر بھاگے گا، ہے بھی وہ درمیان کر کے، تو یہ کسی بارڈر پہ بھی نہیں ہے اور ہے بھی بستی، تو وہاں سے کیسے فرار ہوگا؟ لیکن آج دنیا کو پتہ چلا کہ یہ ایک اب چھوٹا سا شہر بن چکا ہے باب لد، اور دنیا کا سب سے حساس ترین ایئرپورٹ جو ہے وہ مقام لد پہ ہے، اور جس کے 2 ٹرمینل اسپیشل تیار ہیں اور بند ہیں، استعمال نہیں ہوئے، کہ انتہائی ہنگامی صورت میں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اب سمجھ آ گئی زمانے کو کہ دجال پھر یہاں سے بھاگنا چاہے گا، اور یہ مقام لد کے اوپر جو حساس ایئرپورٹ بنایا ہے، جس کے 2 ٹرمینل بالکل جو ہیں وہ سیپریٹ رکھے گئے ہیں انتہائی ہنگامی صورتحال کے لیے، تو دجال یہاں سے بھاگنا چاہے گا۔ لیکن انہوں نے اللہ کے محبوب کی پوری حدیث شاید نہیں سنی، یا انہیں لگتا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہوگا، تو فرمایا کہ وہاں ان جو ہے وہ دجال کو آ لیا جائے گا، اور وہیں اس کو قتل کیا جائے گا، اور اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا، اور پھر اسلام کا غلبہ ہوگا، اور پھر جو جس حدیث کی وجہ سے یہودی سب سے زیادہ تکلیف میں آ جاتے ہیں، میں نے یہ حدیث بیان کی تو جرمنی کے اندر جو سفیر تھا اسرائیل کا، اس نے وہاں کے میڈیا پہ آ کے باقاعدہ پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد یورپ میں میرے اوپر 1 سال کے لیے پابندی لگائی گئی۔ اسی طرح آسٹریلیا کے اندر اسی حدیث کے بیان پر جو ہے وہ باقاعدہ وہاں کا یہودی وزیر کھڑا ہوا، اور اس نے جو ہے وہ میرے خلاف جس طرح گھیرا تنگ کیا، تو مجھے 3 گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑنا پڑا۔ یہ حدیث ان کو آگ لگا دیتی ہے، میں آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کرتا ہوں، اور یہ یہودیوں کے لیے ایٹم بم سے بھی سخت حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو صحیح حدیث ہے، نافع حضرت عبداللہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ فرمایا تقاتلون اليہود حتی یختبی احدہم وراء الحجر فیقول یا عبداللہ ھذا یہودی ورائی فاقتلہ۔ حضور نے فرمایا کہ جب قرب قیامت آئے گا اور پھر اللہ مسلمانوں کو فتح دے گا، یہودی چھپتے پھریں گے اور ان کو کوئی جگہ پناہ نہیں دے گی، اور یہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپیں گے تو وہ پتھر کو اللہ زبان دے گا، وہ بول کے مسلمان مجاہد کو کہے گا ادھر آ، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، فقتل ہو، اور آ کے اس کو قتل کر۔ تو وہ مسلمان مجاہد آگے بڑھ کے اس کا سر کاٹے گا، اور پھر دنیا کے اوپر ایک ہی جھنڈا ہوگا، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کائنات کی ہر چھت پہ ایک ہی جھنڈا ہوگا، اور وہ میرے رسول کے نام کا جھنڈا ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نے اپنی نسل کو آگاہ رکھنا ہے کہ حق نے ہی غالب آنا ہے، دجال فتنہ ہے، اور یہودیت کی جو ہے وہ سرپرستی کے لیے آئے گا، اور دجال جو ہے وہ اپنے دجالی نظام کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکے گا۔ بالآخر اہل حق کو فتح ہوگی۔ اگر دجال آئے گا تو حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو قادیان کے اندر مرزا دجال آیا تھا، تو اس کو کس نے بھیجا تھا؟ اس کے پیچھے کون تھے؟ اقبال نے کہا تھا یہ یہودیت کا چربہ ہے قادیانیت۔ ان کو جو 2 بڑے ٹاسک دیے گئے تھے ان میں سے ایک یہ تھا
کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ جہاد ختم ہو گیا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ مفقود ہو جائے. اور دوسرا اس نے کہا تھا وہ جو دجال آنے والا ہے وہ دجال نہیں آئے گا، جو ہے وہ جو عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں وہ نہیں ہے، میں ہی مسیح موعود ہوں، تاکہ عیسائیوں کے لیے جو ایک بہت بڑا خطرہ ہے وہ ٹل جائے. لیکن ایسے نہیں ہوتا، بلکہ یہ بات شاید سخت ہو جائے. لیکن میں پھر بھی نام نہیں لیتا کہ ایک بڑے عرب ملک کو اس کے سکالرز کو ٹاسک دیا گیا کہ یہ امام مہدی والا جو کھاتا ہے اس کو کس طرح صاف کیا جائے، اور یہ جو جتنی بھی حدیثیں امام مہدی کے آنے کی ان حدیثوں کو کس طرح ضعیف قرار دیا جائے. آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے کافی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئے. کافی سوشل میڈیا پہ بھی آنے لگا اور ان کے کچھ لوگوں نے کتابیں بھی لکھی، لیکن یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ امام مہدی نے بھی آنا ہے اور حضرت عیسیٰ نے بھی آنا ہے. اور اللہ کے محبوب اسلام فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فیقول یا محمد لاجیبنہ. فرمایا کہ مجھے قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ضرور آئیں گے، اور جب وہ سارا کام مکمل کر چکے ہوں گے تو فرمایا پھر وہ میری قبر پہ آئیں گے. اللہ ثم لئن قام علی قبری، پھر وہ میری قبر پہ آ کے کھڑے ہوں گے. جب سارا کام مکمل کر لیا جائے تو پھر جو ہے وہ کمانڈر کے پاس آ کے سلوٹ کیا جاتا ہے کہ سر جو ذمہ داری تھی میں نے پوری کر لی. تو فرمایا حضرت عیسیٰ آئیں گے، اپنے کام کی تکمیل کریں گے، ثم لئن قام علی قبری، پھر میری قبر پہ آئیں گے، فیقول یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر مجھے کہیں گے یا محمد لاجیبنہ. فرمایا لوگوں سن لو، میں قبر سے ان کو جواب دوں گا. تو پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا اور گنبد خضرا میں خالی جگہ موجود ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو اس وقت مسجد کے شرقی مینارے سے اتریں گے، اور ایسے اتریں گے کہ جس طرح کسی شخص نے تازہ غسل کیا ہو اور ان کے بدن سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے. ادھر مسلمانوں کی جماعت تیار ہوگی، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور حضرت مہدی علیہ السلام مصلی پہ ہوں گے اور اقامت ہو چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے. تو حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ کو دعوت دیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں آپ ہی پڑھائیں. تو حضرت امام مہدی کی امامت میں حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے. ایک دن میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا وہ وقت کیسا ہوگا جب مریم کا فرزند عیسیٰ آئے گا لیکن امام تم سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حضرت عیسیٰ کی قیادت میں آج اگر جمع نہیں بھی ہوتی تو حضرت عیسیٰ کی عادت میں، حضرت مہدی کی عادت میں جمع ہونا ہے. منافقین کی چھانٹی ہو جائے گی، منافقین دجال کے ساتھ جڑ جائیں گے، حتیٰ کہ مقدس بستیوں سے بھی ایک روایت میں آتا ہے جرف تک آئے گا جو ہے وہ دجال. یہ مدینہ المنورہ سے باہر ایک پہاڑ ہے، اس سے آگے نہیں آ سکے گا، آگے آنا چاہے گا زلزلہ آئے گا اور یہ پیچھے ہٹ جائے گا. لیکن 70,000 منافق مدینے سے نکل کے دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر خالص مسلمانوں کو وہاں رکھے گا، مکہ المکرمہ میں بھی اور مدینہ المنورہ میں بھی. اور پھر وہ وقت آئے گا کہ اسلام کی حکومت ہوگی، مسلمانوں کی حکومت ہوگی. اس سے قبل ہمیں جد و جہد کرتے رہنا چاہیے. 3 گروہوں میں سے ہمیں ایک گروہ میں تو ہونا ہی ہونا ہے. تو یا تو ہم شہداء میں ہوں یا پھر ہم آخری سانس تک مزاحمت کرنے والوں میں ہوں. وہ جو بزدل لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان منافقین سے ہمیں محفوظ فرمائے. اس لیے ہم القدس کے ساتھ کھڑے ہیں. ظاہر ہے حدود کا قیام، جہاد کا اعلان، قتال کا اعلان یہ تو حکومتوں کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے اور ہم یہاں کھڑے ہو کے اعلان نہیں کر سکتے. لیکن ہم اپنی حکومت کو مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے نہ صرف سفارتی، نہ صرف اخلاقی، نہ صرف مالی بلکہ عسکری ان کی مدد کریں. قبلہ اول ہماری عزت کا نشان ہے، ہماری غیرت کا نشان ہے، اور یہ مسلمانوں کے سینے میں گھونپا گیا خنجر ہے. اور یہ اسرائیل سب سے بڑا دشمن پاکستان کا ہے، اور اسلام کا دشمن پاکستان کا دشمن ایک ہوتے ہیں. اس لیے کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. جب یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ان کا مکمل ہوتا ہے تو پاکستان ان کے ہدف میں ہے. تو آج موقع ہے کہ ہم جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ ان کے خلاف کھڑا ہوں. یہ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ہم انشاءاللہ القدس کی حمایت کو جاری رکھیں گے. ان کی مالی مدد، ان کی اخلاقی مدد، اور ان کے لیے ہمارے جذبات ہوں گے.
اور یہ ہمارے جھوٹے جذبات نہیں ہیں، ہمارے سچے جذبات ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملے تو اس راستے میں شہادت افضل ترین شہادت ہے، ہمیں اس سے کوئی جو ہے وہ باغ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ القدس کی حمایت آخری سانس تک جاری رکھنے کی تلقین فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں تو یہ بھی سبق دیا گیا ہے، من لم یجد صدقہ فلیلعن الیہود، جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو وہ یہودیوں پہ لعنت کرے، اللہ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب جن پر اللہ کا غضب اور قہر نازل ہوا۔ مفسرین کی سب کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہودی ہیں، تو ہم تو ہماری تو نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ان کو ہم مغضوب نہیں کہہ لیتے۔ تو جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو فلیلعن الیہود، وہ یہودیوں پہ لعنت کرے، اللہ اس کو صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ میں اسپائر کالج کی جملہ انتظامیہ کو، معلمین و معلمات کو، طلباء و طالبات کو القدس کانفرنس منعقد کرنے پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے پیرزادہ ثاقب رضا مصطفائی کا بڑا پرمغز اور بڑا معنی خیز خطاب سنا۔ اب دیجئے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔ او چل میرے نو چلی رونق ہو جاؤں چٹ میں چل میلے نو چلیے، او رونق ہو جاؤں چٹ میں چل میلے نو چلیے، ملا کٹ کڑ دے